وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 60 تک 26 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول اور ضابطہ جو پچھلی آیات میں بیان ہوا اس کے تناظر میں ان لوگوں کا، ان اقوام کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس اصول کی پاسداری نہیں کی، جنہوں نے اس اصول کی خلاف ورزی کی، تو ان کے انجام بد کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور جناب ہود علیہ السلام کی قوم کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور ایک کنویں والی قوم کا بھی تذکرہ ہے، اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے اس اصول پر عمل درآمد نہیں کرتے جو پچھلی آیات میں ہمارے سامنے آیا، تو ایسے لوگ حقیقت میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل دیے ہیں۔ مثلا ان میں دن اور رات کے تغیر و تبدل کی ایک دلیل پیش کی ہے، اسی طریقے سے سائے کے پھیلنے اور سائے کے جو ہے وہ رکنے یا کم ہونے، سکڑنے کا تذکرہ کیا ہے، بارش برسنے اور اسی طریقے سے دن اور رات کے بدلنے کا ذکر کیا ہے، پھر سورج اور چاند کے تغیر و تبدل کو بیان کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کر کے پھر درمیان میں تبلیغ دین کے ایک ذریعے جس کو ذریعہ جہاد کہا جاتا ہے اس کو ذکر کر کے پھر انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے، اور آخر میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، میں ہی رحمان ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ اور اس رحمان کے صفت کو تذکرہ کر کے، ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے، آخری بات، کہ اے محبوب یا اے سننے والے لوگوں، اے قرآن پڑھنے والے لوگوں، جب ان مشرکین سے یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان کی عبادت کرو تو کہتے ہیں مر رحمان، رحمان کون ہے؟ ہم تو نہیں جانتے رحمان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بھی کچھ بات یہاں پر بیان فرمائی۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اب آیات کا ترجمہ دیکھیے، ساتھ ساتھ بات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ پہلے اصول یہ بیان کیا تھا کہ قیامت کے جو منکرین ہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر
بے جا اور عبث اعتراضات کر کے اپنا آپ کہیں مٹانا چاہتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہوا کہ وہ اصل میں تو اعتراض ان کے پاس ہے کوئی نہیں، اعتراض حقیقت میں ہے ہی کوئی نہیں، لیکن وہ چونکہ قیامت کے منکر ہیں تو اب قیامت کے انکار کو، وہ جو قیامت کا جو انکار کرتے ہیں اس کے تناظر میں یہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کر کے اپنا وزن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کے منکر جو قرآن کا اور نبی کا انکار کرتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر نبی واقعی اللہ کی طرف سے نبی ہیں تو فرشتے کیوں نہیں آتے، اسی طریقے سے ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، ان کے پاس قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں ہو رہا. یہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس کو اصولی درجے میں بیان فرمایا کہ یہ محض ان کے ہیلے ہیں، حقیقت میں اعتراض نہیں ہے. اب اسی کے تناظر میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی واضح دلائل آ جانے کے باوجود ان کے پاس تو یک بارگی کتاب بھی آ گئی تھی، ان کے پاس تو ان سے اللہ نے کلام بھی کیا تھا، ان کے پاس تو مردوں کو زندہ کر کے بھی اللہ نے دکھایا تھا، یہ سارے دلائل ان کے پاس آئے، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ لوگ کبھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے احکامات کا انکار کر دیتے تھے اور کبھی ڈر اور خوف کی وجہ سے مان بھی لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یہ کہ اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جو لوگ حقیقت میں آخرت کے منکر ہوتے ہیں وہ دنیا میں بہانے لگاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بہانے لگاتی رہی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ حصہ کہ جو ان بہانوں پہ قائم رہے، یعنی فرعون اور اس کا لشکر، تو اللہ نے ان کو غرق کیا. اسی طریقے سے بعد میں قوم نوح کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی بہانے لگائے. اے نوح آپ انسان ہیں، ہم آپ کو کیسے مان لیں؟ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ غریب ہیں، ہم آپ کی بات کو کیسے مان لیں؟ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ اندیکھی باتیں ہیں، ہم ان کو کیسے مان لیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سارے بہانے کرنے والوں کو اپنا سمندر میں یا پانی میں جو ہے وہ ڈبو دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، ان کو کیسے ہواؤں کے تھپیڑوں سے غرق کیا، کیسے ان کے اوپر زلزلے بھیجے، کیسے ان کے اوپر چیخ آئی اور کیسے ان کو تباہ و برباد کیا. یہ سارے واقعات فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ کیا. سورہ طٰہٰ میں تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو آپ نے تمنا کا اظہار کیا کہ پروردگار میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی میرا وزیر بنا کر کے میرے ساتھ چلتا کیجئے تاکہ وہ میرے معین اور مددگار بن جائیں. واقعی ہارون وہ افصح منی لسانا، آگے سورہ قصص میں ہمارے سامنے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار میرا بھائی زبان کے اعتبار سے فصیح اللسان ہے، بڑی اپنے تسلسل کے ساتھ، بڑی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، تو پروردگار ان کو بھی میرا ہم نوا بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ہارون کو ان کا وزیر بنا کر کے ان کے ساتھ کر دیا. معنی یہ ہوا کہ کتاب اصل میں کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کہا کہ دونوں ان کے پاس جاؤ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، ہماری آیات کو جھٹلایا. آیات کون سی جھٹلائیں؟ ان کے پاس کون سی آیات آئی ہیں؟ یا آیات سے مراد دلائل قدرت ہے. آیات سے مراد کیا ہے؟ دلائل ہے. آسمان، زمین، سمندر، حجرات، شجرات، بہت سارے دلائل جن کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. بلکہ قرآن پاک نے تو یوں کہا ہے کہ تم اپنے آپ میں غور کرو، فی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی ذات میں بہت سارے دلائل قدرت ہیں، ذرا ان پہ ہی غور کر لو، انہی پہ جو ہے وہ تم نظر ثانی کر لو تو تمہیں جو ہے وہ سارا کچھ حقائق جو ہے وہ پتہ چل جائیں گے. آگے فرمایا فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. کیا معنی؟ بھیجا اور ہلاک کر دیا؟ نہیں، ان کو بھیجا، یہ جب گئے انہوں نے انکار کیا، پھر گئے، پھر انکار کیا، پھر گئے، ایک عرصہ دراز تک 40 سال تک کی یہ تبلیغ کا سلسلہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا ہے. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا. توجہ، دو باتیں یہاں سمجھیے گا. پہلی بات یہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، قرآن کہتا ہے. سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم
کے پاس تو صرف نوح علیہ السلام آئے تھے اور تو پیغمبر تھے ہی نہیں، تو قرآن نے کیوں کہا کہ پیغمبروں کو جھٹلایا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب کوئی آدمی اگر قرآن کا منکر ہوگا تو وہ اس جملے کے ذریعے سے آپ کے کمزور ذہن کو خراب کر سکتا ہے. نہیں جی لازماً وہاں اور بھی پیغمبر ہوں گے، تمہیں مولوی بتاتے نہیں ہیں. بات سمجھیے گا. کذبت ثمود المرسلین، اسی پارے کے اندر اگلی صورت کے اندر چند نبیوں کی قوموں کا ذکر ہے، اور ہر قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انکار کے لیے لفظ کا استعمال کیا، المرسلین. انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، انہوں نے حالانکہ ان تمام اقوام کے پاس ایک ایک نبی گئے، لیکن کہا یہ گیا کہ نبیوں کو جھٹلایا. یہاں پر بھی نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس فرد واحد بطور نبی تشریف لائے، آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس ایک نبی کو جھٹلایا. تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. یہاں پہ بات سمجھ لیجئے، وہاں پر بھی یہی سوال ہوگا، یہی جواب ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب ایک قوم کے پاس نبی ایک ہی گئے ہیں تو اس قوم نے ایک نبی کو جھٹلایا. قرآن کہتا ہے نہیں نبیوں کو جھٹلایا، قرآن کہتا ہے رسولوں کو جھٹلایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یاد رکھیے یہ قرآن مجید ہے نا، اس قرآن پاک کی 6000 سے زائد آیات ہیں. کسی نے 666 لکھی، کسی نے 262 لکھی، کسی نے. وہ آیات کے ترتیب کے اعتبار سے اختلاف ہے، آیات کے وجود اور الفاظ کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال دے دوں. ابھی سورہ فاتحہ بعض حضرات کے نزدیک اس کی 7 آیات خود اس کے اندر ہیں، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم الگ آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الگ آیت ہے. بعض حضرات کے نزدیک نہیں، یہ پوری صراط سے لے کر ولا الضالین تک ایک آیت ہے. لہذا یہاں اندر کتنی ہو گئی؟ 6. ان کے نزدیک آیات 7 ہی ہیں، لیکن اندر یہ 6 ہیں. 7ویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اب الفاظ میں کمی پیشی نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ ترتیب کا فرق ہے. بہرحال تو یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کی آیات 6000 سے زائد ہیں. اب ان آیات میں سے کسی ایک آیت کا کوئی آدمی انکار کرتا ہے، الفاظ کا، آیت کی ترتیب پر گنتی کا نہیں، ایک آیت کے الفاظ کا انکار، لفظ کا انکار کرتا ہے، الفاظ کا انکار کرتا ہے، یا اس آیت کریمہ کے الفاظ میں سے کسی ایک لفظ کا انکار کرتا ہے، تو وہ پورے قرآن کا منکر سمجھا جائے گا اور وہ کافر ہوگا. بات سمجھ رہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت، سورت نہیں، ایک آیت کا انکار کرے یا آیت کے ایک لفظ کا انکار کرے. مثلا قرآن پاک میں فرعون کا لفظ ہے. اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ جس قرآن میں فرعون کا لفظ ہے میں اس قرآن کو نہیں مانتا، یہ قرآن میں فرعون کے لفظ کو میں نہیں مانتا، قرآن میں فرعون کے لفظ کو میں نہیں مانتا، یہ کسی نے خود سے شامل کیا ہوا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں اللہ کے دشمن کا نام آئے. کوئی آدمی اپنی طرف سے تعویل کرتا ہے تو ہم کہیں گے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، تم فرعون کا نام نہیں مانو گے تم کافر ہو جاؤ گے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک لفظ کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے. تو قوم نوح نے انبیاء کو جھٹلایا کا معنی یہ ہے کہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. تو نوح علیہ السلام کو جھٹلانا ایسا ہے گویا کہ تمامی نبیوں کو جھٹلانا. اگر ان کے پاس نوح علیہ السلام کے علاوہ 1.25 لاکھ نبی بھی ان کے پاس جاتے تو انہوں نے ظاہر ہے سب کو انکار کرنا، سبھی کو جھٹلانا تھا. ایک کو جھٹلا دیا سب کو جھٹلا دیا. اس لیے یہ سمجھیے کہ یہاں پر بھی اور اگلی آیات میں بھی جو اس طرح کے فکرے آئیں گے ان کا معنی یہی ہے. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور نوح کی قوم نے بھی جب انبیاء کو اور رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا. یہاں پر بھی بات وہی ہے، کون سی؟ کہ نوح علیہ السلام تشریف لائے، 950 سال تبلیغ کی ہے، اور 4 نسلیں ان کے سامنے جوان ہو کر بوڑھی ہو کر مری، 5ویں نسل میں جا کر کے عذاب آیا. قرآن پاک نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس پیغمبر آئے یا نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے جھٹلایا، ہم نے غرق کر دیا. جملہ ایک ہے لیکن یاد رکھیے یہ 950 سال کا عرصہ ہے.
یہاں پر قرآن پاک کا مقصد تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، اس اصول کے تحت انجام کو بیان کرنا مقصود ہے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً۔ تیسری بات فرمایا لوگوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دیا۔ کیسے نشانی بنایا؟ آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ انسانیت چلا، نوح علیہ السلام تک پہنچا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک سلسلہ انسانیت بہت پھیلا ہوا تھا، لیکن اللہ نے 80-82 افراد کے علاوہ سارے لوگوں کو مار دیا، اور ان 80-82 افراد میں سے صرف 3 لوگوں سے اللہ نے آگے سلسلہ انسانیت کو چلایا، سب سے نہیں، صرف 3 سے، اور وہ نوح علیہ السلام کی اپنی 3 بیٹے تھے۔ باقی کسی بھی جوڑے کا جو آگے سلسلہ ہے وہ نہیں چل سکا یا آگے بڑھ نہیں سکا، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد اور ثمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ یہ صرف اجمالی بات ہے، ورنہ تفصیل میں تو بہت ساری اقوام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے غرق کیا۔ تو اصول یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے مقابلے میں نافرمانی کا عنصر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بس وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کر دی تھی، ہر ایک کو سمجھایا، ہر ایک کے ساتھ اتمام حجت کا معاملہ کیا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور نہ ماننے پر ہم نے سب کو تہس نہس کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہوبالا کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہاں پر قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح بارش برسائی گئی۔ کیا معنی؟ یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی، یا مشرکین مکہ کے حوالے سے ان کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ محبوب یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ قوم لوط پر برسنے والے عذاب کی جگہ سے عمومی طور پر سفر شام میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ راستہ ہے نا، شام کی طرف آتے ہوئے تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، تو راستے میں بحر میت پڑتا تھا۔ اسی طرح اسی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، بحر میت مردہ دریا سے، یعنی چونکہ اس جگہ کو بحر میت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی زندہ چیز اس پانی میں جاتی ہے تو مر جاتی ہے۔ اس سمندر کے پاس سے، اس دریا کے پاس سے ہر دفعہ ان کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ وہاں سے گزر کے تو آتے جاتے ہیں، پھر بھی یہ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کیسے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا تھا، اور یہ سینہ بسینہ ساری دنیا کو، یہ کائنات کے لوگوں کو پتہ ہے۔ اگلی بات فرمایا وَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے؟ یقیناً دیکھتے ہیں۔ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ ان کو جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی امید ہی اصل بات ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اچھا اب ان کا رویہ اور انداز کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں، دلائل قدرت سے ان کو دیکھ کر کے ایمان قبول کریں، لیکن یہ بجائے عبرت حاصل کرنے کے آپ کو دیکھتے ہیں، آیات کریمہ کو سنتے ہیں تو استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا احاد الذی بعث اللہ رسولہ، مذاق کیا اڑاتے ہیں؟ ان الفاظ کے ساتھ کہ کیا یہی شخص ہے جسے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا؟ یہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اللہ نے سورہ مطففین میں اصحاب رسول کے حوالے سے ان کا رویہ بیان کیا ہے مشرکین کا، کہ یہ مشرکین جب اصحاب رسول کو دیکھتے تو کن اکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں اشارہ کرتے۔ یہ ہے وہ جو اپنی کامیابی کی بات بتاتے ہیں، کامیابی کے دعوے کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جنت ہمیں ملے گی اور ہم جہنم میں جائیں گے۔ اگر ہم جہنمی ہیں، ہمارے لیے عذاب ہے، تو پھر ہم دنیا میں راحت اور چین اور سکون سے کیوں ہیں، اور یہ بے سکونی کے کیوں ہیں، یہ فقر و واقع میں کیوں ہیں؟ یہ ان کا ایک تصور تھا۔ یاد رکھیے باطل کی نگاہ ہمیشہ مادے پہ ہوتی ہے، اور حق والے کی نگاہ ہمیشہ کس پر ہوتی ہے؟ روح پر ہوتی ہے۔ بس یہی فرق ہے۔ یہ دنیا مادیت ہے
اور اس کے اندر رہ کر کے ہم نے روحانیت کو تلاش کرنا ہے۔ اسی کو کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ترین چیز ہے۔ یہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی حقیر، اتنی حقیر، اتنی بے وقت کہ اگر اس کی ذرہ بھی وقت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی وقت ہوتی، تو اللہ کسی کافر کو یہ دنیا نہ دیتی۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کس لیے ہے؟ اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ دنیا مادیت سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے اس مادیت کے اس دور میں سے، مادیت کے ان وسائل میں سے ہم نے روحانیت کو ترقی دینی ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ یہی کیا ہے؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ یہ تو مذاق کر رہے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، مشرکین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مذاق کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے۔ مشرکین کی بات نقل کر رہے ہیں کہ مشرکین ایک بات تو یہ کہا کرتے تھے کہ کیا یہ اللہ کے رسول ہے، ایک دوسری بات یہ کرتے تھے کہ اگر ہم اپنے معبودوں کے عبادت والے موقع پر جمے نہ رہتے، ڈٹے نہ رہتے، تو یہ ضرور ان سے ہمیں بہکا دیتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ بھی ایک برا رویہ اور برا قول اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اپنے معبودان کے حوالے سے ثابت قدم نہ ہوتے، ہم اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے نہ ہوتے، تو یہ تو ضرور بے ضرور ہمیں بہکا دیتے۔ نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ بیوقوف نہیں جانتے کہ جنہوں نے دامن مصطفیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا وہ بہک نہیں گئے جاتے، بلکہ وہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اللہ انجام بیان کرتے ہیں، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، فرمایا ان قریب معلوم کر لیں گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بھٹکنے والا کون ہے اور آیا پہ کون۔ اگلی بات، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے؟ دیکھیے توجہ کیجیے، انسان جب خواہشات کی پیروی پہ لگ جاتا ہے تو اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ وہ جو عقل سلیم ہوتی ہے نا، جس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے حق اور باطل کی تمیز کرنے کی، اس عقل سلیم پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے جن الفاظ کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے وہ کیا ہے؟ صم بکم عمی ہم لا یرجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کان ہم نے بند کر دیے، جن کی آنکھیں ہم نے بند کر دی، جن کے زبان کو ہم نے تالے لگا دیے۔ کیا معنی یہ کہ حق بات سن نہیں سکتے، حق چیز کو دیکھ نہیں سکتے، دلائل قدرت دیکھ کر اس سے عبرت حاصل نہیں کر سکتے، اور اچھی بات زبان سے بول نہیں سکتے۔ حالانکہ زبان چلتی ہے، حالانکہ کان شنید کرتے ہیں، حالانکہ آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اب یہ کارآمد آزاد نہیں رہے دین کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے۔ تو یہ گویا کہ ان کے اوپر مہر لگنے والی بات ہے، جسے قرآن پاک نے ان الفاظ میں ذکر کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان اعضاء کو بند کر کے ان کے دل۔ اب یہ اعضاء بند کیوں ہوئے؟ یاد رکھیے یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ اعضاء بند ہوئے خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں۔ جب انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو یہ دل، اس پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ اس دل میں اب برائی کی عادت اور برائی کی سوچ کے سوا کچھ نہیں آتا، اور جب ایسا ہو جائے تو پھر یہ دل، حدیث میں آتا ہے کہ بالکل اس کا منہ نیچے کو ہو جاتا ہے، پہندہ اوپر کو ہو جاتا ہے، اب نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے نکل سکتی ہے۔ ہوگا اندر تو کچھ نکلے گا نا، اور داخل کیسے ہوگا کہ پہندہ اوپر ہے منہ نیچے کو ہے؟ بات سمجھ رہے نا؟ یہ بوتل ہے، اس کا منہ اگر نیچے کو کر دیا جائے تو پانی کہاں سے ڈالیں گے؟ اور جب اندر ہے ہی کچھ نہیں تو نکلے گا گیا؟ بات سمجھ رہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ جب انسان خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتا ہے تو اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس کی عقل کے ساتھ شیطان کھلواڑ کرتا ہے، جسے قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔
جو اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو ترک کر دیتا ہے، ہم اس کے ساتھ شیطان کو اس کا دوست اور ساتھی بنا کر لگا دیتے ہیں، بس پھر شیطان اسے جس طرح چاہتا ہے موڑتا رہتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہی بات اللہ پاک نے سورہ جاسیہ میں بھی بیان فرمائی ہے۔ وہاں پر افرائیت من، الفاظ ملتے جلتے ہیں، معنی ہے کہ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو آدمی اپنی عقل کی پیروی پہ چلا جائے، خواہشات نفسانیہ کی پیروی پہ چلا جائے، فرمایا کیا آپ اس پر نگران بن سکتے ہیں؟ معنی یہ کہ آپ اس پر نگران نہیں ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا اور آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اگلی بات، ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا، یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ کا گمان ہے کہ وہ سننے والے ہیں، سمجھنے والے، حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ وہ سننے والے ہیں نہ وہ کیا مانا، میں نے ابھی عرض کیا کہ حقیقت یعنی وہ شنید اور وہ فام جو کہ حق کے لیے ہونی چاہیے وہ ان سے ختم ہو چکی ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ تو جو چار پائے ہیں یعنی جن کو ہم جانور کہتے ہیں، جانوروں کی گمراہی کیا ہے؟ یہاں گمراہی سے مراد وہ نہیں ہے جو حق اور باطل والی گمراہی ہوتی ہے، بلکہ یہاں گمراہی سے مراد ہے عدم شعور، عدم ناسمجھی۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ شعور ہے، ان بدبختوں کے اندر وہ شعور بھی ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا غور کیجیے، جانور جانتا ہے کہ میرا کس غذا میں فائدہ ہے اور کس چیز کو کھانے میں نقصان ہے۔ ایک بندر ہے نا، ایک بندر اگر وہ جنگلات میں زندگی گزار رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر گری بڑی چیز کو کھا لیتا ہے، نہیں، وہ اسی چیز کو اٹھا کر کے کھائے گا جو چیز اس کے لیے مفید ہوگی۔ آپ اس کو کیلا دے دیجئے جو اس کی پسندیدہ ترین خوراک ہے، اگر اس کیلا میں کوئی زہر لگا کر کے دے دیں تو آپ یقین کیجئے، آپ اس بندر کو دیکھیے گا، وہ بندر اس کو کھائے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندر کی عام طور پہ، بندر ہی نہیں بلکہ عام جانوروں کی بھی خصلت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پاس جاتے ہیں پہلے اسے سونگھتے ہیں، پہلے اسے، اللہ اکبر، یہ سونگنا شعور کی دلیل ہے۔ یہ سونگنا کیا ہے؟ شعور کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر ہے نا، یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان کے اندر سونگنے کی سخت بھی ختم ہو گئی۔ سونگنے سے مراد یہ احساس، شعور، سمجھ کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 45 سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ان دلائل قدرت کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ ان 16 آیات میں آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 60 تک جو دلائل قدرت بیان ہوئے ہیں، ان میں سب سے پہلی جو دلیل قدرت ہے وہ ہے سایہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ جو سایہ ہے یہ بھی ہماری قدرت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ خط استوا ہے بالکل سینٹر میں درمیانہ، جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو انسان کا سایہ بڑھتا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سورج انسان کے سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے انسان کے۔ اور پھر سورج جب مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو انسان یا کوئی بھی چیز، میں نے انسان کی بات اس لیے کی ہے تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے، ورنہ کسی بھی چیز کا سایہ اب پیچھے کی طرف مڑنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے آگے کی طرف جا رہا تھا، پیچھے کی طرف۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی دلیل دی ہے، فرمایا اسی سے میری قدرت کو سمجھ لو کہ یہ جو سایہ آپ کے سامنے بڑھ رہا ہے پھر گھٹ رہا ہے اور پھر بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سایہ ختم۔ میں چاہوں
اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو اس سائے کو یہیں روک لوں، نہ یہ گھٹے نہ یہ بڑھے، لیکن یہ جو گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے یہ بھی میری قدرت کی دلیل ہے۔ اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جناب اس کے پیچھے تو سورج کی جو اپنا سورج کا جو دوران ہے اس کی کار فرمائی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، اس دوران اس کے طلوع اور غروب کی وجہ سے یہ سائے کا گھٹنا اور بڑھنا ہے۔ تو جناب علی بات درست ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے اس سائے کے گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ سورج کو ہی قرار دیا ہے، لیکن کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ سورج کے بنانے والا کون ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اگر تو سورج ہی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے مالک ہے، نہ اس کو فنا ہے نہ اس کو نقص اور عیب ہے، تو پھر تو سورج کا کمال ہوا۔ لیکن اگر سورج کو اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، چاہے گا رب تو یہ طلوع ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں طلوع ہوگا۔ یہی سورج اپنے ایک ہی مدار سے طلوع ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پر جا کر غروب ہوتا ہے، تو آخر کی کسی قدرت کی کار فرمائی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ورنہ سورج اپنی ذاتی ملکیت اور اختیار رکھتا ہو تو پھر اس کا دل چاہے تو کبھی شمال سے طلوع ہو جائے، کبھی جنوب سے طلوع ہو جائے، کبھی مغرب سے طلوع ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ طلوع اس کا ایک ہی جگہ پہ، غروب اس کا ایک ہی جگہ پہ۔ اس کائنات کا نظام جب تک چل رہا ہے ایسا ہی ہوگا، اور جب اللہ اس کائنات کے نظام کو لپیٹنا چاہیں گے تو اس وقت سورج کو حکم فرمائیں گے مغرب سے طلوع ہو جائے اور مشرق میں غروب ہو جائے۔ بس وہ انسانی اور اس تاریخ عالم کی آخری تاریخ ہوگی اور آخری درجہ ہوگا، یہاں سے آگے یہ عالم فنا ہو جائے گا۔ اس سے پہلی بات فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، کہ آپ نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا۔ الم تر الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ یہاں رب کی طرف دیکھنے سے مراد رب کی قدرت، رب کی قدرت، اور دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، دیکھنے سے مراد رؤیت قلبی، رؤیت علمی مراد ہے کہ آپ جانتے نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ اور اگر رؤیت بصری بھی مراد ہو تو تب بھی اس جگہ پر یہ بات فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ سورج کی اس طلوع اور غروب کی کیفیت کی وجہ سے یہ جو سائے کا گھٹنا اور بڑھنا ہے یہ انسان اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے یہاں پر اصل معنی تو رؤیت قلبی ہی ہے، کیونکہ اندھا آدمی، نابینا آدمی وہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، تو وہ قرآن کا مخاطب کیسے ہوگا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا مخاطب ہر وہ انسان ہے جس کے اندر اللہ نے عقل سلیم رکھی ہے، کہ اے عقل سلیم رکھنے والے انسان، کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ، کیا تو نے اپنے علم سے یہ اندازہ نہیں کیا، یا تجھے معلوم نہیں کہ کیف مد الظل، کہ تیرے رب نے کیسے سائے کو پھیلا رکھا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ اکبر، اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت بنا دیتا، یعنی اس کو ٹھہرا دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیا، یعنی اس سائے کا رہنما، سائے کے اوپر دلیل اور سائے کے اوپر رہنمائی کون کر رہا ہے؟ وہ سورج کر رہا ہے۔ سورج کی رہنمائی کی وجہ سے یہ سایہ گھٹ رہا ہے، یہ سایہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو سائے کی بات یہاں پر کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسی ہی بات سائے کی اللہ تعالیٰ اہل جہنم کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اہل جہنم کے لیے بھی ایک سایہ ہوگا۔ کیسا سایہ؟ سورۃ الواقعہ میں اس بات کو اللہ ذوالجلال نے یوں بیان فرمایا وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، کہ اہل جہنم کے اوپر ایک سایہ ہوگا، لیکن وہ سایہ ان کو فائدہ نہیں نقصان دے رہا ہوگا۔ کیسا؟ کہ وہ سایہ دھوئیں کا سایہ ہوگا، اور آپ جانتے ہیں یہ سموک کی وجہ سے آئے روز حکومت پنجاب پریشان ہے، فلاں اداروں کو چھٹی دے دیں، فلاں محکموں کو چھٹی دے دیں، فلاں، یہ دھوئیں کی وجہ سے، اس سموک کی وجہ سے۔ ہاں جی، اب یہ بڑی ہلکی سی دھوئیں کی کیفیت ہے، یا بڑی ہلکی سی ایک گرد و غبار کی کیفیت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس جگہ کے دھوئیں کا کہ جہاں آگ کے شعلے اس قدر بلند ہوں،
آگ کی شدت اس قدر ہو کہ اس کی شدت کا ایک ذرہ زمین کے حصے میں آ جائے تو زمین میں قیامت تک گھاس اور سبزہ نہ ہوگی، اس قدر شدت کی آگ اس جہنم میں جل رہی ہوگی، اور اس آگ سے اٹھنے والا دھواں پھر کیسا دھواں ہوگا؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، ان اہل جہنم کے اوپر دھوئیں کے بادل ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس سائے سے بچائے۔ اور دنیا کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات سایہ رحمت ہوتا ہے، بعض اوقات سایہ زحمت ہوتا ہے۔ ابھی جیسے جیسے ہم ان دنوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو اب جو سایہ ہے وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، ٹھنڈ بڑھے گی، ہاں جی، اور جب مارچ کا مہینہ نصف ہو جاتا ہے تو پھر یہی سایہ ہمیں بھلا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو سایہ کچھ دن پہلے کیا لگتا ہے؟ تکلیف کا سامان لگتا ہے، زحمت کا باعث ہوتا ہے، وہی سایہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ باعث راحت ہوتا ہے۔ اب اسی کو سمجھ لیجئے، ان دنوں میں دھوپ جہاں سایہ باعث رحمت سمجھا جاتا ہے وہاں دھوپ باعث زحمت ہوتی ہے، اور ان دنوں میں جہاں سایہ باعث زحمت بنتا ہے ان دنوں میں دھوپ باعث رحمت سمجھی جاتی ہے کہ جناب دھوپ ہو، کنو ہو اچھے، اور ساتھ جو ہے وہ نمک ہو، اور وہاں بیٹھ کر دھوپ میں کھایا جائے تو لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی دھوپ جب مئی جون کی ہو اور پھر اس وقت انسان کو گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو لو کے تھپیڑے جب انسان کے چہرے کو مارتے ہیں تو تب انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کسی سائے میں چلا جاؤں اور میرے اوپر کوئی سائبان ہو۔ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں مدینہ منورہ سے نکلے تھے مکہ مکرمہ کے لیے، اور یہ بالکل گرمی اپنے جوبن پر تھی، اور عرب کا ریگستان جہاں پر کوئی کسی قسم کا سایہ دار درخت نہیں تھا۔ صحابہ کرام دھوپ کی اس تپش اور حرارت کے اندر دن کے وقت سفر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزہ توڑنے کا حکم دیا، لیکن صحابہ کہتے ہیں حالات یہ تھے کہ دھوپ کی تپش اور حرارت کی وجہ سے ہمارے چہروں کو لو چھو رہی تھی، بلکہ ہماری گردنوں کو کاٹ رہی تھی، تو ہم ایسے میں ہمارے پاس سائے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تو ہم اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے ڈھانپ رہے تھے کہ دھوپ کی تپش اور حرارت ڈائریکٹ ہمارے چہرے کو نہ کاٹے۔ یہ اتنی بڑی تکلیف کا سامان تھا۔ بہرحال یہ جو سایہ ہے یا یہ جو دھوپ ہے یہ بھی اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے۔ بعض اوقات یہ باعث رحمت سمجھی جاتی ہے، بعض اوقات باعث تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ ہی کی شان ہے، اللہ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ ایک دلیل قدرت بیان کرنے کے بعد تین دلائل قدرت اس آیت میں بیان ہوئے۔ پہلی دلیل قدرت فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، یعنی پردہ بنایا۔ توجہ کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف میں بیان فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، کیوں؟ یواری سوآتکم، تمہارے جو ننگا جسم ہے اس کو ڈھانپنے کے لیے، تمہارے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے، وہ ریشہ اور زینت کے لیے۔ الناس باللباس عربی کا محاورہ ہے کہ لوگ اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت مالدار ہوتے ہیں لیکن لباس ان کا فقیرانہ ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فقیر آدمی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اندر سے مالی اعتبار سے بڑے کھوکھلے ہوتے ہیں لیکن لباس ان کا شاہانہ ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بڑے شاہی لباس والے ہیں، بڑے جو ہے وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، صاحب ثروت ہے۔ لباس انسان کی وضاقتہ جو ہے یہ انسان کی اندر کی کیفیت کو چھپاتی ہے، اندر کی کیفیت کو کیا بتاتی ہے؟ لباس یواری سواتکم، تمہارے جو جسم کی ننگا پن ہے، تمہارے جسم کی جو بے پردگی ہے اس کو پردے میں تبدیل کرتا ہے کون؟ لباس۔ اور ریشہ اور یہ زینت کا بھی باعث ہے، زینت کا بھی۔ متمدن لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے، کسی بھی علاقے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، وہ یاد رکھیے عریانی کو، ننگے جسم کو ناپسند کرتے ہیں۔
ناپسند متمدن لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میں خنزیر کا گوشت کھانے والوں کی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو غیر مہذب اور غیر متمدن لوگ ہیں، چاہے وہ خود کو جتنا مرضی متمدن اور مہذب سمجھیں، لیکن شرعاً، اخلاقاً اور معاشرتی طور پر وہ غیر متمدن ہوں تو وہ متمدن نہیں کہلائیں گے. اب میں متمدن لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں عریانی جو ہے، بے پردگی، وہ ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، اور پردہ لباس ایک بہت بڑی وزاداری سمجھا جاتا ہے. بہرحال قرآن پاک کہتا ہے کہ رات کو ہم نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے؟ پردہ بنایا ہے. اب یہ پردہ دو وجہ سے بھی ہو سکتا، دو وجہ سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. ایک تو پردہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہاری تھکاوٹ اور تمہارے جو بے آرامی ہے اس کے درمیان رات کو پیدا کر کے تمہارے لیے پردہ بنا دیا ہے تاکہ تمہاری تھکاوٹ اور بے آرامی ختم ہو جائے، اس پردے کی وجہ سے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپنی قربت کا ذریعہ بنایا ہے. اس لحاظ سے بھی اس رات کو پردہ کہا جا سکتا ہے کہ بندگان خدا اپنے دن بھر کے عیوب اور نقائص اور کمزوریاں اور کمیاں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رات کی تاریکی میں تنہائی میں رکھتے ہیں کہ پروردگار، یہ ہم سے دن بھر خطا ہوئی، گناہ ہوا، لغز و شوئی، کوتاہی ہوئی، اے اللہ اس کو معاف فرما دے. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں. اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو کمل لا ذنب لہ، وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو رات کیا ہے؟ ایک لباس ہے، پردہ ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا ہے. کیا معنی یہ کہ دن کو جاگنے کا ذریعہ بنایا ہے کہ دن بھر انسان جاگتا رہے، اپنے لیے روزگار تلاش کرتا رہے، اپنے رب کا فضل تلاش کرتا رہے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق حلال. اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق ہے. یہ نہیں کہ سود کے پیسوں سے بلڈنگ کھڑی کی، رشوت کے پیسوں سے بلڈنگ کھڑی کی اور باہر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یاد رکھیے یہ اس آیت کریمہ کی تکفیر ہے. اس آیت کو جھٹلانا ہے. جو آدمی حرام کے پیسے کے اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، وہ گویا اس آیت کریمہ کی تکفیر کر رہا ہے. اسی لیے فقہائے کرام نے مسئلہ ضمن یہ بھی سمجھ لیجیے، وہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جو انسان حرام کا پیسہ کمائے، حرام کا پیسہ کمانے کے بعد پھر اس پیسے سے کوئی بظاہر نیک کام کرے اور اس پر امید رکھے کہ مجھے ثواب ملے گا، اس پر امید رکھے کہ مجھے ثواب ملے گا، بہت سارے فقہا کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حرام پر ثواب کی امید رکھنا، حرام پر ثواب کی امید رکھنا یہ ایسا ہے گویا حرام کو حلال سمجھنا، اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے. حرام کو حلال سمجھنا کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ حرام کے مال پر ھذا من فضل ربی لکھنا درست نہیں. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، دن کو جاگنے کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو جاگنے کا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور اللہ نے رات کو جو نیند ہے اس نیند کو تمہارے لیے کیا بنا؟ آرام کا ذریعہ بنایا. رات کو پردہ بنایا، اس میں نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کے اجالے کو اللہ نے تمہارے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا، یعنی محنت کا، اللہ کے اپنے رب کے فضل کا کو تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی بشارتیں بیان فرمائی اس آیت کریمہ میں. ایک ہواؤں کا چلنا، دوسرا آسمان سے پانی برسنا. ایک یہی بشارت ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، فرمایا وہی اللہ تو ہے جو اپنی رحمت کے آگے، یعنی رحمت نازل کرنے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی بارش نازل ہوتی ہے جو کہ باعث رحمت بنتی ہے انسانوں کے لیے، اور خاص طور پہ جب طلب ہوتی ہے بارش کی، خاص طور پہ جب ضرورت ہوتی ہے بارش کی، ایسے وقت میں نزول ماء سے پہلے، پانی برسنے سے پہلے جو ایک ہوا کے چلنے کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ ہوائیں انسانوں کے لیے رحمت کا، خوشی کا شادیانہ بجاتے ہوئے آتی ہیں، اور انسان خوش ہوتا ہے، بلکہ محسوس کرتا ہے کہ کہیں سے ٹھنڈی ہوائیں آئی، اب لگتا ہے کہ باران رحمت نازل ہوگی. اللہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. وہ جو ہوائیں پہلے ہم بھیجتے ہیں خوشخبری بنا کر کے، وہ بھی ہماری طرف سے ایک دلیل قدرت ہے.
کہاں بارش ہو رہی ہے؟ وہ گجرات سائڈ پہ، اور تمہارے لیے یہاں پر اللہ ٹھنڈی ہوائیں چلا رہے ہیں۔ وہ کشمیر میں بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں یہاں چل رہی ہیں۔ وہ کوئٹہ میں بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں کراچی میں چل رہی ہیں۔ اللہ کی شان ہے نا جی۔ دوسری بات فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا۔ طہورا، پاکیزہ پانی، آسمان سے برسنے والا پانی پاکیزہ ہوتا ہے، خود بھی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کے وجود پر یا کپڑے پر جو گندگی لگ جائے، غلاظت لگ جائے، اسے پاک کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بنیادی طور پہ پانی ہے۔ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ البتہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف پاک ہوتا نہیں بلکہ پاک کرتا بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں بہت ساری لیکوڈ چیزیں ہیں، بہت ساری مائع چیزیں ہیں، بہنے والی چیزیں ہیں کہ جو کہ بذات خود پاک ہوتی ہیں۔ مثلا آپ انار کا جوس لے لیجئے، ملک شیک لے لیجئے، ہاں جی، کوئی شربت لے لیجئے، کوئی اور چیزیں، یہ ساری چیزیں شرعاً پاک ہیں، لیکن یہ پاک کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ان سے کوئی چیز ناپاک ہو تو وہ پاک کہلائے گی نہیں۔ بائی معنی یعنی آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، آپ ان چیزوں سے غسل نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ظاہری نجاست کہیں لگی ہوگی، ان چیزوں سے آپ ظاہری نجاست کو اگر دھوئیں گے تو وہ ظاہری نجاست ہٹ جائے گی۔ ظاہری نجاست کیا ہو جائے گی؟ ہٹ جائے گی، یہ حکم ضرور ہے۔ لیکن آپ اس سے پانی، اس پانی سے جس کے اندر کوئی اور چیز مل جائے، سیب کے جوس کی شکل میں، انار کے جوس کی شکل میں، دودھ کی شکل میں، یا کسی اور شربت کی شکل میں جو پانی کے اندر چیز مل جائے گی، اب اس کا رنگ بدل گیا، اس کا ذائقہ بدل گیا، لہٰذا اب ایسے ملے ہوئے پانی سے آپ کوئی بھی چیز ظاہری طور پہ ہٹا تو سکتے ہیں لیکن وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، غسل کریں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے، جن مذاہب کے اندر دودھ سے غسل کیا جاتا ہے وہ انتہائی ناپاک مذہب ہے جہاں دودھ سے غسل کیا جاتا ہے، کیونکہ دودھ سے غسل ہوتا، بات سمجھ گئے آپ؟ اور جہاں مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے بعض جگہوں کو دودھ سے دھویا جاتا ہے، جیسے مزارات وغیرہ پہ دودھ بہایا جاتا ہے، یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں غریب ہیں، ناتواں ہیں، قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دودھ سے ان کو فائدہ پہنچائیے۔ وہ جو بیش بہا قیمتی چادریں وہاں پر آپ ڈال رہے ہیں، اس کے بجائے وہی قیمت آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیجیے۔ اب کوئی کہہ دے کہ جناب پھر تو حجاج کو بھی کہیں، پھر تو عمرے والوں سے بھی کہیں، پھر قربانی والوں سے بھی کہیں، یاد رکھیے وہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ فرق ہے نا، وہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میرے روزے کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ جو معاملات ہم کرتے ہیں جتنی مرضی عقیدت اور محبت میں کریں، شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ ہندو اپنے مذہب کے مطابق اپنے جو ان کے بڑے بڑے جو پادری ہوتے ہیں یا جن کو وہ پتہ نہیں کیا پنڈت کہتے ہیں، شاید وہ پنڈتوں کو دودھ سے ان کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں، یا ان کے وہ جو بھگوان ہوتے ہیں ان کے اوپر دودھ ڈالا جاتا ہے اور وہ دودھ جا کے نالوں میں بہتا ہے، یہ شرعاً غلط اور قبیح حرکت ہے۔ ایسی حرکتوں سے مسلمانوں کو بھی بچنا چاہیے۔ صرف یہ مزارات کی بات نہیں ہے، شادی بیاہ کے اندر جو پیسے پھینکے جاتے ہیں یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے بھائی، یہ بھی دولت کی ناقدری ہے۔ یا کھانے پینے کی چیزیں پھینکی جاتی ہیں، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، ناقدری ہے۔ بعض علاقوں میں دلہن جب اپنے سسرال یعنی اپنے نئے گھر میں پہلا قدم رکھتی ہے تو اس کے قدم رکھنے سے پہلے وہاں نیچے چاول یا اس طرح کی چیزیں پھینکی جاتی ہیں، شرعاً یہ حرام ہے۔ یاد رکھیے، ایسی حرکتوں سے اور ایسی قبیح حرکتوں سے باز رہنا چاہیے، یہ اللہ کی ناراضگی کا اور اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ بہرحال
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا جو کہ خود پاک ہے اور پاک کرنے کا ذریعہ ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانے کے دو فائدے بیان کیے. پہلا فائدہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کریں. آپ جانتے ہیں بنجر زمین ہوتی ہے، قحط زدہ زمین ہوتی ہے، بالکل سوکھی ہوئی زمین ہوتی ہے. اللہ باران رحمت نازل فرماتے ہیں، اس بارش کے پانی کی برکت سے اللہ اس زمین کو زرخیز کر دیتے ہیں. اب اس میں فصل اگائی جاتی ہے. یہاں آپ کو شاید اس طرح زیادہ اندازہ نہ ہو، یہاں چونکہ ٹیوب ویل سے اور اس طرح کے چیزوں سے، نہری پانی سے ہاں جی وہ زمینیں سیراب کی جاتی ہیں. جن علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں ٹیوب ویل وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے، جہاں پر آبی ذخائر موجود نہیں ہیں، وہاں پر لوگوں کا پورا بھروسہ اللہ کی ذات اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو یہ قدرتی معاملہ ہوتا ہے بارش کا، اس پر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ بارش برسے گی، زمین میں نمی آئے گی تو پھر جو ہے وہ ہل جوتا جائے گا اور پھر فصل اگے گی. اور اگر جس وقت، جس زمانے میں، جس موسم میں بارش نہ ہو اور لوگ مجبور ہو کر کے بنجر اور خالی اور خشک زمین کے اندر جب ہل جوتتے ہیں تو وہاں پر زمین اس قدر فائدہ مند نہیں ہوتی جس قدر وہ بارش کے بعد ہوا کرتی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے پہلی بات فرمائی مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں. ایک فائدہ تو پانی برسانے کا یہ. دوسرا فائدہ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور جو ہماری مخلوق ہے ہم اس کو اس سے سیراب کرتے. ہم اپنی مخلوق کو اس سے، یعنی اپنی مخلوق کو اس سے سیراب کرتے ہیں. معنی یہ ہوا کہ ہماری مخلوق اس پانی کو پیتی ہے. اب یہ پانی پینے والی مخلوق انسان بھی ہے، دیگر جانور بھی ہیں. یاد رکھیے بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جن کے اندر پانی کی طلب اور پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بڑے جانور ہیں جیسے بھینس وغیرہ، یہ ان کو پانی کی طلب زیادہ ہوتی ہے. جب کبھی یہ پانی پیتے ہیں تو بہت خوب پیتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں پیتے ہیں. یہی وجہ تو ہے صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ اکیلی ایک دن جب پانی پیتی تھی تو پوری بستی والوں کا پانی کنواں منڈیر سے نیچے کی طرف چلا جاتا تھا. اگلے دن وہ آتے اپنے جانوروں کو لے کر کے، تو انہیں پانی کے اوپر آنے کا انتظار کرنا پڑتا. اسی لیے تو ان کو غصہ آیا، اسی لیے تو اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں. بعض جانور وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پانی کی ضرورت چھما نہیں ہوتی. ویسے گو ایک جانور ہے، عمومی طور پہ مٹی میں رہتا ہے، پانی کی اس کو ضرورت جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. 6 ماہ 5 ماہ 6-7 ماہ وہ آ کر کے بعد میں پانی پیتا ہے، بہت تھوڑا سا پیتا ہے چلا جاتا ہے، اگلے 5-6 ماہ کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسے ہی انسان، اس کو پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے، عام جانوروں سے بھی زیادہ ہے. اس کی ہر غذا کے ساتھ اس کو پانی کی ضرورت ہے. چائے کا کپ اس کے پاس آئے گا، پہلے پانی کا گلاس پیے گا. ایک سموسے کا دانہ کھائے گا پھر پانی پیے گا. کھانا کھائے گا پھر پانی پیے گا. کوئی چاٹ، کوئی اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کر پانی پیے. گویا پانی کھانے سے پہلے، پانی کھانے کے بعد، یہ غذا سے پہلے، غذا کے بعد اس کی جسم میں جو خون کی گردش ہے اس خون میں 80% پانی ہے. اب یہ پانی اگر اس 20% پر بھی غالب آ جائے، جو 20% خون ہوتا ہے اس پر بھی اگر یہ پانی غالب آ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور اگر وہی خون جو 20% ہے وہ 20% سے بڑھ جائے تو انسان کو وجود میں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے؟ چلے. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح کے لوگوں میں بیان کیا ہے. یعنی ہم نے لوگوں کے لیے قرآن پاک کی آیات کو ہر انداز میں بیان کیا ہے. یا یہ مفہوم ہے کہ ہر طرح کے لوگوں کے سامنے ہم نے آیات کریمہ کو کھول کے رکھ دیا. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس قرآن کا، ان آیات کا کیا کیا ہے؟ انکار ہی کیا ہے. ان اکثر لوگوں نے اس کا انکار ہی کیا ہے، اس کا اقرار نہیں کیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں
ڈرانے والا بھیجتے تھے۔ یہ جو پانی کا سلسلہ ہے اس کا انسانی زندگی کے ساتھ اور جانوروں کی زندگی کے ساتھ بہت مضبوط اور لازم ملزوم تعلق ہے۔ بلکہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ہر چیز کی زندگی ہی پانی پر رکھی ہے۔ مدار زندگی کس کو رکھا ہے؟ انسان کی زندگی میں جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے ان میں سب سے زیادہ ضرورت والی چیز انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ ہوا۔ وہ کیا ہے؟ ہوا۔ اور اللہ نے ہوا کو بغیر کسی قیمت کے رکھا ہے، بغیر کسی قیمت کے، جو انسان کی حیات کے لیے ضروری ہوا ہے اسے اللہ نے مفت میں رکھا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے لیے اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے وہ پانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور اللہ نے اس پانی کو بھی مفت رکھا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم انسانوں نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ قیمتی بنا دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ہوا کو بھی قیمتی بنا دیا ہے، ہوا کو بھی قیمتی بنا دیا ہے۔ یہ جو شہری ماحول ہے اس ماحول میں جو قدرتی ہوا ہے اس کو نقصان پہنچا کر کے اپنی مصنوعات یا اپنی فیکٹریز کے ذریعے سے، اپنے کارخانوں کے ذریعے سے، اپنے ان اداروں کے ذریعے سے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ گرد آلود کر دیا۔ اب اس گرد آلود ہوا سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو قیمتی ہوا ہے، جو پیسوں کی ہوا ہے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، کولر کی صورت میں، اے سی کی صورت میں، چلر کی صورت میں۔ حاجی عبداللطیف صاحب نے گھر میں چلر لگائے ہوئے ہیں جی۔ فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔ اچھا، پانی کے حوالے سے ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی تھی، وہ بھی سمجھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بڑا عجیب رکھا ہے۔ آسمانوں سے برسایا ہے تو اس پانی کو ذخیرہ کرنے کا انتظام بھی خود ہی کیا ہے۔ اگر اللہ نے اس پانی کے ذخیرہ کرنے کا انتظام ہمارے سپرد کیا ہوتا تو یاد رکھیں کہ ہم اس پانی کو ذخیرہ نہ کر پاتے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا وسیلہ یا ذریعہ تھا ہی نہیں، اور ہم مطلب وہ ذرائع اختیار بھی نہیں کر سکتے کہ جن سے ہم اپنے کھانے پینے اور کھیتوں کے لیے پانی کے ذخائر جو ہے وہ جمع کر سکیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اوپر سے وہ برساتا ہے، زمین کے اندر پہنچاتا ہے، اور زمین کے اندر سے اس کو بہترین قسم کا فلٹر کر کے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے دوبارہ۔ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ یہ جو پانی تم ہلکا سا بور کر کے 30 35 40 فٹ کی بستی میں پانی حاصل کر لیتے ہو، اگر ہم چاہیں اس کو گہرائی میں لے جائیں تو ہے کوئی جو اس پانی کو واپس تم تک پہنچا سکے؟ کوئی نہیں۔ یہ جو آیت نمبر 52 ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دلائل قدرت بیان فرما کر یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مشرکین اور کفار کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ اہل حق راہ حق کو چھوڑ کر اسی طرح گمراہی کا راستہ اختیار کریں جیسا کہ انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ محبوب آپ کافروں کا کہا نہ مانیے۔ کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا ہے، لیکن اس سے مقصود امت کو آگاہ کرنا ہے، امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ اے امت محمدیہ، تم کافروں کا کہا مت ماننا، ورنہ یہ تمہیں اسی طرح گمراہ کر دیں گے جیسا کہ خود گمراہ ہیں۔ اس لیے اس کے برعکس کہ آپ ان کی بات مانیں، اس کے برعکس آپ یہ کیجئے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بِهِ اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے آپ ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے۔ جہاد جہد سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ اصطلاح شریعت میں جہاد حقیقتاً کفر کا مقابلہ کرنا، اس کا نام جہاد ہے۔ اب وہ کفر کا مقابلہ 3 طرح سے احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ جاہد الکفار والمشرکین، کفار اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرو،
بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ذریعے سے، اور اپنی وَأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبان کے ذریعے سے، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ تین طرح سے آپ کفار کا مقابلہ کیجئے، مال کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے سے۔ مال کے ذریعے سے کفار کا مقابلہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر اگر اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، تحریری صورت میں، کتابت کی صورت میں، تصنیف کی صورت میں، تو آپ مال صرف کر کے ان کے مقابلے میں لٹریچر شائع کیجیے، تاکہ لوگ حق بات کو پڑھیں اور باطل بات سے، باطل چیز سے اجتناب کریں۔ حق کو پھیلانا مال کے ذریعے سے، یہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے۔ حق کو ظاہر کرنا زبان کے ذریعے سے، کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد کیا ہے؟ افضل جہاد یہ ہے کہ جو سلطان جائر ہے، ظالم بادشاہ ہے، اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور کفر کے مقابلے میں زبان سے دلائل دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ کفر کا مقابلہ کرنا، تبلیغ دین زبان سے ہوتی ہے، اس کا بھی ایک یہ شعبہ بھی ہے۔ تو زبان کے ذریعے سے جو بھی کفر کا مقابلہ کرے گا، وہ گویا کہ جہاد کر رہا ہے۔ یعنی کہ اب قادیانیت کے خلاف، عیسائیت کے خلاف، یہودیت کے خلاف، ہندو مت کے خلاف، بدھ مت کے خلاف، یا شیعت رافضیت کے خلاف جو آدمی حق کا پرچار کر رہا ہے، حق کا علم اٹھا کر کے چل رہا ہے، زبان کا استعمال کر رہا ہے، اپنی صلاحیت مال کا استعمال کر رہا ہے، یا اپنی جان کا استعمال کر رہا ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بالفعل جہاد کی یہ بھی صورت ہے کہ زبان سے جہاد کیا جائے، بالفعل جہاد کی یہ بھی صورت ہے کہ مال کے ذریعے سے جہاد کیا جائے، اور بالفعل جہاد کی یہ صورت بھی ہے کہ انسان اپنی جان ہی کفر کے مقابلے میں لا کھڑی کر دے، اس کو بھی جہاد ہی کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ جو جہاد کی تین صورتیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، عملاً جہاد کرنے کے دو طریقے ہیں۔ جہاد کرنے کے دو طریقے، ایک اقدامی جہاد ہے اور ایک دفاعی جہاد ہے۔ اقدامی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ فزیکلی بنفس نفیس آپ کفر کے مقابلے میں میدان میں اپنے ایریے کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں، اس کو اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ کفر کے مقام پر روکنے کے لیے آپ نکلیں، کفر کا راستہ روکنے کے لیے آپ نکلیں، اس کو جہاد اقدام کہتے ہیں، اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے دفاعی جہاد، آپ عملاً جہاد کرتے ہیں لیکن دفاع کرتے ہیں، آپ اپنی اسٹیٹ میں، اپنی سرزمین میں، اپنی سلطنت میں کفر آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ آتے ہوئے کفر کے لشکر کو اپنی سرزمین سے روکتے ہیں، اپنے علاقے سے روکتے ہیں، اپنے ملک سے روکتے ہیں۔ اس جہاد کا نام کیا ہے؟ دفاعی جہاد۔ جیسا کہ یوم دفاع ہم مناتے ہیں 6 ستمبر کو، 1965 میں ہمارے اوپر، ہمارے مد مقابل دشمن چڑھ دوڑا تھا، تو ہم نے اپنے ملک کا، اپنے وطن کا دفاع کیا، اس لیے اس کو یوم دفاع کہتے ہیں۔ تو ایک اقدامی جہاد ہوتا ہے، ایک دفاعی جہاد ہوتا ہے، یہ عملی جہاد کی صورتیں۔ باقی جو نفس جہاد ہے اس کی 3 صورتیں ہیں، یا وہ مال کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا وہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا وہ جان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے ذریعے سے جہاد کی ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جو شخص راہ جہاد میں نکلتا ہے اس کو ایک تیر یا ایک تلوار مہیا کرنا، یہ بھی بنفس نفیس جہاد کرنے کے مترادف ہے۔ جو مجاہد کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہے، اس نے بھی جہاد کیا۔ جس نے نیزے کا انتظام کیا اس نے بھی جہاد کیا، جس نے تلوار کا انتظام کیا اس نے بھی جہاد کیا۔ گویا جہاد ایک پتھر اٹھا کر کافر کے مقابلے میں مارنے سے لے کر کے ہائیڈروجن بم یا ایٹم بم استعمال کرنے تک، ہر ایک سطح پر جو بھی آپ کفر کے مقابلے میں استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا؟ جہاد ہی تصور کیا۔ فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، محبوب آپ ان کا کہا مت مانیے گا، ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے۔
اب اس جہاد کو سمجھیے. یہ جو جہاد یہاں پر بیان ہوا ہے یہ چونکہ مکی صورت ہے اور مکہ کے اندر بالفعل جہاد کی وہ قسم کہ جو میدان میں آگے بڑھ کر کے کفر کے دو بدو لڑنے کو جہاد کہتے ہیں، وہ جہاد یہاں پر ابھی اس کی اجازت نہیں ملی تھی. یہاں کس چیز کی اجازت ہے؟ یہاں اجازت ہے دلائل کے ساتھ، گویا زبان کے ذریعے سے کفر کا مقابلہ کرنا. اور زبانی جہاد تو مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں صحابہ کرام کرتے رہے. دیکھیے جی، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اچھا یہاں پر ایک لفظ اور بھی ہے، وَجَاهِدٌ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجیے. لفظی معنی تو یہی ہے. بعض حضرات نے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ یہ جو زبان کے ذریعے سے جہاد ہے، تبلیغ دین کے ذریعے سے جو جہاد ہے، یعنی قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے یہ جہاد ہے، یہ جہاد بڑا ہے بنسبت اس جہاد کے کہ جو میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے. بعض حضرات کی رائے ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بات زیادہ وزنی نہیں ہے، یہ بات زیادہ وزنی نہیں ہے. یہاں اس آیت کریمہ کا پھر معنی کیا ہوگا؟ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ آپ راہ حق میں دلائل دیجئے قرآن کے ذریعے سے. بھی کبیرہ کا معنی یہاں پر شدت ہوگا کہ آپ بڑے منظم انداز میں، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ آپ پورے مضبوط دلائل جو ہے وہ کفر کے سامنے رکھیے. یہ ہے جہاد کبیر کہ آپ مضبوط طریقے سے کفر کا مقابلہ کیجئے. یہ جہاد کبیر ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. دلائل قدرت کی بات چل رہی تھی، درمیان میں آ گئی بات کہ کافر کا کہا نہ مانی، ان کے مقابلے میں جہاد کی. پھر دلائل قدرت کی طرف آ گئے. فرمایا اور وہی تو ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجانے والا، اور دوسرے کا کھاری. اللہ اکبر. توجہ کیجیے، اللہ پاک نے یہاں پر 2 دریاؤں کا ذکر کیا، 2 پانیوں کا ذکر کیا. مرج البحرین، 2 دریاؤں کا، 2 پانیوں کا ذکر کیا. ان 2 دریاؤں کی تفسیر کیا ہے؟ مرج البحرین کی تفسیر 3 تفسیریں ہیں، توجہ کیجیے گا. پہلی تفسیر اس کی یہ ہے کہ زمین کے اوپر والے حصے میں 2 قسم کے بڑے ذخائر ہیں پانی کے. ایک ذخیرے کو ہم دریا کہتے ہیں، دوسرے ذخیرے کو اس سے بڑی چیز یعنی سمندر کہتے ہیں. گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر کبھی کسی دریا میں کوئی سمندر نہیں گرتا. ہمیشہ سمندر بڑا ہوتا ہے، دریا نسبتاً اس کے چھوٹا ہوتا ہے. دریا سمندر میں گرتے ہیں، سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا. یہ جو دریا ہے اس کے پانی میں اور سمندر کے پانی میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، اور انتہائی نمکین ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دریا کا پانی ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. سمندر کا پانی چونکہ بالعموم ساکن ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اور دریا کا پانی چونکہ رواں ہوتا ہے. اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ اگر دریاؤں اور سمندروں کا پانی ایک جیسا ہو، یعنی سمندر کا پانی بھی اگر میٹھا ہو تو چونکہ وہ تو ساکت ہوتا ہے عمومی طور پر، اب اگر وہ میٹھا ہو تو سمندر کا پانی کچھ ہی عرصے میں وہ زہریلا بن جائے، کیونکہ اس میں ہر طرح کی علائشیں، ہر طرح کی چیزیں، جانور اندر موجود ہیں. اور سمندروں میں جتنی مخلوق ہے، سمندر کے اندر جو مخلوق ہے، بعض جو ماہرین ہیں ان کا بیان یہ ہے کہ جو علم حیوانات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ خشکی کے اوپر کی مخلوقات سے زیادہ ہیں. اب وہاں بہت ساری مخلوقات مرتی ہیں، پھول جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر یہ پانی میٹھا ہو تو یہ سارا کا سارا پانی زہریلا بن جائے. چونکہ کھاری ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی چیز اندر مرتی بھی ہے، ہلاک بھی ہوتی ہے، تو وہ اس سمندر کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی. جبکہ اس کے مقابلے میں دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے. یہ بات ایک بات سمجھ گئی.
اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ دو پانیوں کو ہم نے جمع کیا، یعنی سطح زمین پر دو ذخائر رکھے، ایک دریا کا ذخیرہ ہے، ایک سمندر کا ذخیرہ ہے۔ یہ دریا یہ سمندر آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان فاصلہ ہے، ان کے درمیان ہم نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔ یہ رکاوٹ ڈالی اس لیے کہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہو تو میٹھا کھارے میں چلا جائے، کھارا میٹھے میں چلا جائے، اور دونوں ہی کیا ہو جائیں؟ تباہ و برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے اور زہریلے بن جائے۔ اس لیے ہم نے دونوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو الگ رکھا، اس کو الگ رکھا۔ تو مجمع البحرین، اللہ فرماتے ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک پانی میٹھا ہے، ایک پانی کھاری ہے۔ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ سطح زمین کی یا سطح سمندر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر زمین کی تہ کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری تفسیر کہ زمین کی تہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے پانی رکھے ہیں، ایک پانی میٹھا ہے، ایک پانی کھاری ہے۔ آپ کے پنجاب کے کچھ علاقوں کے اندر اگر آپ سفر کریں یا جنہوں نے سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کچھ علاقوں کے اندر پانی بالکل نمکین ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر فیصل آباد یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر میں چونکہ خود بھی وہاں کچھ عرصہ رہا ہوں تو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وہاں کا بہت سارے ایریے کا جو پانی ہے، ایک پوری لائن ہے، اس لائن پہ اس پٹی پہ کے اندر جتنا بھی حصہ آتا ہے اس حصے کی زمین کا پانی کھاری ہے، نہ وہ پینے کا قابل ہے، نہ وہ کپڑے دھونے کا قابل ہے، نہ وہ برتن مانجنے کے قابل ہے، کسی قسم کا وہ پانی قابل استعمال نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اسی فیصل آباد کا ایک حصہ، ایک پٹی ایسی ہے کہ جس پہ آپ چلیے، جس علاقے میں آپ جائیے تو وہاں پر آپ کو پانی میٹھا نظر آئے گا۔ یہ پوری دنیا کے اندر ایسے ہی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کہیں پانی کھاری ہے، کہیں پانی میٹھا ہے۔ آپ کے سیالکوٹ کا پانی کسی زمانے میں بہت ہی اچھا، میٹھا، شیریں، زود ہضم تھا، لیکن اب فیکٹریز نے آ کر کے یہاں پر وہ کوہرام مچایا ہے کہ اب یہاں پر اس پانی کو پینا سوائے ہلاکت اور موت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، جب تک کہ اس کو فلٹرائز کر کے نہ پیا جائے۔ اچھا جی، یہ دوسری تفسیر ہو گئی کہ سطح زمین کے اندر کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حصہ پانی میٹھا ہے، کچھ حصہ پانی کھارا ہے، لیکن ان کے درمیان اللہ نے عجیب رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے کہ یہ میٹھا پانی کھارے پانی سے مکس نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے ایک ہی شہر کی مثال دی ہے کہ ایک ہی شہر کے ایک حصے میں پانی میٹھا ہے، ایک حصے میں پانی کھاری ہے، اور یہ برس سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، وہ پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ تیسری تفسیر مشاہداتی طرز سے، یہ تو دو تفسیریں تھیں کہ پانی ہی الگ الگ ہوں۔ اب تیسری تفسیر میں یہ ہے کہ زمین کے اندر پانی کے ذخائر میں ایسی اللہ کی قدرت بھی ہے کہ جگہ ایک ہی ہے، پانی بظاہر ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے، اور اس ایک ہی جگہ پہ جو پانی ہے اس کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک حصہ سفید پانی کا ہے، ایک حصہ سیاہ پانی کا ہے، ایک حصے کے پانی کی رنگت اور ہے، دوسرے حصے کے پانی کی رنگت اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، یہ میٹھا ہے، وہ کھارا ہے، یہ اس سے ملتا نہیں، وہ اس سے نہیں ملتا، وہ ادھر کو نہیں آتا، یہ ادھر کو نہیں آتا۔ حالانکہ قدرت اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جگہ ایک ہی ہے۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ یہ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے۔ مثلا بنگال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے دریا پائے جاتے ہیں، باقاعدہ اس طرح کے دریا پائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس کے اندر بھی ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر اس طرح کی صورتحال ہے، اور اگر آپ پوری دنیا کا اس سلسلے میں وزٹ کریں یا ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تو آپ کو دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف علاقوں میں اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی کہ جہاں پر دو نالے ہیں، دو ندیاں ہیں، ایک ہی جگہ سے بہہ رہی ہیں، اس کا رنگ اور ہے، اس کا رنگ اور ہے، اس پانی کا ذائقہ اور ہے، اس پانی کا ذائقہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں، دوسرے پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دیے، رکاوٹ ڈال دی۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، یہ بھی ایک اللہ کی قدرت کی دلیل، اللہ کی قدرت کی ایک اور دلیل، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی تو ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت داری بنایا، یعنی دامادی یا سسرالی رشتہ اس کو نصیب کیا۔ نسبی رشتہ اور دامادی والا رشتہ، دیکھیے نسب کا رشتہ جو ہوتا ہے یہ چلتا ہے بیٹے سے، اور دامادی کا جو آگے سلسلہ چلتا ہے یہ بیٹی چلتا ہے کس سے؟ بیٹی سے، اس کو سہر کہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، یعنی پانی سے پیدا کیا۔ قرآن مجید دوسرے مقام پر سورہ مرسلات میں کہتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک گندے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیسا گندا پانی؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اگلا مرحلہ، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس سے بھی اگلا مرحلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان کیا ہے، ان میں سب سے پہلا مرحلہ وہ انسان کا مٹی سے تخلیق کرنے کا مرحلہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے تخلیق، اس کے بعد اماں جی حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے، اور اس کے بعد جو سلسلہ انسانیت کو اللہ نے چلایا وہ ان دونوں بزرگوں اور ان دونوں ہستیوں سے آگے بڑھایا ہے، اور یہ سلسلہ چلا ہے پانی کے ایک ایسے قطرے سے جو قطرہ جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک، وہ قطرہ اگر کسی کو اس کی سمیل آئے تو وہ بدبو ہی بدبو ہو، لیکن اللہ ذوالجلال کا کرم دیکھیے، اس کا فضل دیکھیے، اس کی جو قدرت دیکھیے کہ اس نے گندے پانی سے، گندے قطرے سے ایک ایسی ہستی کو جنم دیا، ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا، ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا، ایک ایسی ہستی کو تخلیق کیا کہ جو ہستی اللہ خود فرماتے ہیں فی احسن تقویم، اس کائنات میں بناوٹ کے اعتبار سے سب سے حسین ہستی ہے۔ قطرہ آب گندا، غلیظ، ناپاک، نجس، لیکن اس سے پیدا کی گئی وہ ہستی جو سب سے حسین و جمیل، یہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی ذات تو ہے کہ جس نے پانی کے قطرے سے کیا بنایا؟ انسان کو پیدا کیا۔ پھر اس کے اندر مزید فضل یہ کیا، اپنی قدرت کا مزید مظاہرہ یہ کیا کہ اسی انسان سے آگے نسب بھی چلایا، سار بھی چلایا۔ کیا مطلب؟ اس کے نسب کو اس کے بیٹوں کے ذریعے سے چلایا، اور اس کے سار کو دامادی یعنی بیٹیوں کے ذریعے سے چلایا، دامادی رشتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے نسب کو بھی بنایا ہے اور میرے لیے سہورا اور دامادی رشتہ داروں کو بھی پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ بہرحال وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا پروردگار قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ قدرت الہی کی بات ہونے کے بعد تقاضا یہ تھا، چاہیے یہ تھا کہ لوگ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر کے اس کی عبادت کرتے، اس کی پرستش کرتے، اس کے غیر کو ترک کر دیتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں افسوس ہے انسان پر کہ وہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ تو انہیں فائدہ پہنچا سکیں اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا ہی زور مارنے والا ہے، یعنی کافر اپنے رب کی مخالفت میں بہت ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، لیکن اس کا یہ زور اس کی ذاتی خواہش اور ذاتی ایک تصور کی حد تک ہے، باقی اللہ کا کوئی نقصان وہ نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سمجھیے نبی جو ہوتے ہیں اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کے مناسب میں سے دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی بیان فرماتے ہیں، ایک منصب بشارت اور دوسرا منصب انذار۔ کیا مطلب؟ یعنی خوشخبری دینا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ انبیاء علیہ السلام کے منصب اور عہدوں کی جو ہے وہ تقاضوں میں سے
دو اہم ترین تقاضے ہیں، اللہ نے انہی دو تقاضوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اگلی بات، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، یہاں پر بیان یہ کیا جا رہا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جو تبلیغ دین کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، واعظ کر رہا ہوں، اس کا مقصد میرا اجرت لینا نہیں ہے۔ قل ما اسألکم، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، ہاں میں چاہتا یہ ہوں کہ تم لوگ اللہ کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرو، معنی یہ کہ اللہ کے پاس اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرو، یہ میرا مقصد قطعاً اپنے لیے دولت جمع کرنا نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ محبوب آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، گویا اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب لوگوں کو بتائیں کہ میرا توکل تو اللہ پر ہے، میرا توکل تو کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ کون سی ذات؟ الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، ایسی ذات کہ جس کو کبھی موت نہیں ہے اور وہ زندہ ذات ہے، وسبح بحمدہ، اور اس کی تعریف کے ساتھ ہی تسبیح اور تحمید، اس کی تعریف کے ساتھ ہی تسبیح کرتے رہیے، معنی یہ کہ اس کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ ذات ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، کبھی اللہ کو فنا نہیں، کبھی اللہ کو موت نہیں، کبھی اللہ کو اونگ نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں عیب ہیں اور اللہ عیب سے پاک ہے۔ لا یموت، اللہ کو فنا نہیں، اللہ کو موت نہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کو فنا ہوگی لیکن اللہ کو فنا نہیں ہے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ کیا معنی یہ کہ اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور اس بات کے لیے اللہ کافی ہے، معنی یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہو تو اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا محیط ہے ہر چیز کو کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی لکھے، اللہ کو ضرورت نہیں کہ کسی جگہ پہ لکھا جائے، اللہ کو ضرورت نہیں کہ کوئی گواہی دے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کسی کے خلاف اٹھ کر بولے۔ یہ ساری چیزیں صرف انسان کے لیے کہ آتا ہے نا کہ قیامت کے دن انسان کے برے اعمال پر 8 گواہ ہوں گے، 8 طرح کے گواہ ہوں گے، ان 8 طرح کے گواہوں میں سے 8ویں گناہ خود اللہ کی ذات ہے، اللہ خود گواہی دیں گے کہ میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں 7 گواہ پیش کرنے کی، لیکن اس کے باوجود اللہ مزید 7 گواہ پہلے پیش کریں گے، کیوں؟ بندے پر اتمام حجت ہو جائے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش، یہ مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالی 9ویں اور 10ویں قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں سے 9ویں قدرت یہ ہے الذي خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، 10ویں قدرت یہ ہے کہ والارض، اور اس نے زمین کو پیدا کیا، وما بينهما في 6 ايام، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ان کو بھی پیدا کیا۔ یہ 11ویں قدرت اس کو سمجھ لیجئے، یا ان دونوں کا مجموعہ سمجھ لیجئے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ کیا اللہ 6 دنوں سے پہلے نہیں پیدا کر سکتے تھے؟ یقیناً پیدا کر سکتے تھے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی چیز کا اللہ ارادہ کرتے ہیں کن کہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ یہ اللہ رب العزت کا بیان ہے، اور اس بیان کا مقصد انسانی فطرت کے مطابق اس کو سمجھانا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی زندگی میں ایام، جو ایام الاسبوع، جو ہفتے بھر کے ایام ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں۔ 7 میں سے تمام کے تمام جو دنیا کے اقوام ہیں، ممالک ہیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ 6 دن یا 5 دن ورکنگ ہوتی ہے، 1 دن لازماً چھٹی ہوتی ہے، ہوتا ہے نا، 1 دن لازمی طور پہ کیا ہوتی ہے؟ چھٹی ہوتی ہے، جو قانونی بات ہے۔ ہاں اگر کہیں قانون سے ہٹ کر کے کوئی کام ہو رہا وہ الگ بات، لیکن قانونی طور پہ 5 یا 6 دن ورکنگ ہوتی ہے، 7ویں دن کیا ہوتی ہے؟ چھٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانی ذہن کے مطابق اس کو بات سمجھائی ہے کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 1 دن
میں نے مختص رکھا ہے، باقی 6 دن ورکنگ کے رکھے ہیں۔ 6 دن میں نے کام کرنے کا حکم دیا، 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو بنایا، یہ 6 دنوں کا عمل ہے۔ اور 7ویں دن کیا کیا؟ 7ویں دن محدثین، مفکرین اور مفسرین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسپیئر خالی چھوڑا۔ اور وہ خالی کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا تاکہ بندگان خدا اس دن اپنی دنیا کی مصروفیات کو ترک کر کے خالصتاً لوجہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور تمام مذاہب کے اندر ایک دن مختص ہوتا ہے عبادت کے لیے، ایک دن مختص ہوتا ہے خاص عبادت کے لیے۔ بقیہ مذاہب کے اندر تو عبادت ہی ایک دن ہوتی ہے۔ مذہب اسلام میں، مذہب دین محمدی میں عبادت ایک دن نہیں ہوتی، ہاں خاص عبادت ایک دن ہوتی ہے، ورنہ عمومی باتیں 7 کے 7 دن ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ بات سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صرف نیچرلی فطرتی طور پر انسان کو سمجھانے کے لیے بات ذکر کی ہے، ورنہ اللہ کو ضرورت 6 دنوں کی نہیں تھی۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ پھر عرش پر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر تشریف فرمائے؟ اگر عرش پر تشریف فرمائے جیسا کہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے تو پھر تو اللہ کا جسم بھی ہوگا۔ جہاں بیٹھے ہیں، بیٹھنے والے کے لیے جسم ہوتا ہے نا۔ یاد رکھیے اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے جہت سے پاک ہے۔ اللہ کی جہت کوئی نہیں ہے، اللہ کا جسم کوئی نہیں ہے، اللہ ہر طرف ہے، ہر جگہ ہے۔ ثم استوى علی العرش کا پھر معنی کیا ہوگا؟ یہ آیات متشابہات میں سے۔ آیات متشابہات کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے والتفت الساق بالساق، پنڈلی کا پنڈلی سے مل جانا ذکر کیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں اے بندے تو میری طرف ایک قدم بڑھا کر دیکھ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ کا دوڑ کر آنا کیا ہے؟ کیا واقعی اللہ دوڑ کر آتے ہیں جیسے ہم دوڑتے ہیں یا دوسری مخلوقات دوڑتی ہیں؟ نہیں، اللہ دیکھتے ہیں کیا ہماری طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سنتے ہیں کہ اللہ کے بھی کان ہے، جس طرح اللہ بولتے ہیں کیا اللہ کی بھی زبان ہے؟ نہیں، اللہ سوچتے ہیں، اللہ تدبیر کرتے ہیں نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انسان بھی تدبیر کرتے ہیں، کافر بھی، اور اللہ کی بھی تدبیر ہے۔ تو تدبیر سوچنے کو کہتے ہیں۔ سوچا جاتا ہے کس سے؟ دل اور دماغ سے۔ کہ اللہ کا بھی دل اور دماغ ہے؟ نہیں، یاد رکھیے اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، بلکہ ان آیات کریمہ کا مطلب صرف وہی نیچرلی انداز اختیار کیا گیا ہمیں سمجھانے کے لیے، تمہارے لیے سننا، تمہارے لیے دیکھنا، بولنا، سوچنا، جس طرح کے ایک تصورات ہیں ایسے ہی تصور تم کر لو کہ اللہ رب العزت بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، ہاں جی بولتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تمہارے سننے سوچنے بولنے میں اور ان کے سننے سوچنے بولنے میں فرق ہے کہ تمہارے لیے اعضاء کی ضرورت ہے، اس کو اعضاء کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے ان اعضاء سے۔ اسی طرح ثم استوى علی العرش کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ پہلے کہیں اور تھے پھر عرش پر جا بیٹھے، کیونکہ اگر یہی معنی ہو تو پھر عرش سے پہلے اللہ کہاں تھے؟ اللہ سے پہلے، عرش سے پہلے اللہ کہاں تھے؟ اور اگر آپ کہیں گے جی اللہ پہلے زمین پر تھے تو اللہ تو خود کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، اس کا مطلب ہے پہلے زمین بھی نہیں تھی، آسمان تو پھر زمین سے پہلے کہاں تھے؟ پانی سے پہلے کہاں تھے؟ کہاں بھائی یہ ساری کی ساری اللہ کے سوا، ما سوا اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب ہر چیز بنائی اللہ نے تو ان تمام مخلوقات سے پہلے اللہ کہاں تھے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات جہت سے، جسم سے پاک ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقائد تو عیسائیوں کے ہیں کہ یا ہندوؤں کے ہیں کہ حلول کر جاتا ہے اس جسم میں، اس جسم میں، اس جسم میں۔ اللہ کو جسم کی ضرورت نہ ہے، نہ رہے گی، نہ ہوگی، نہ تھی۔ یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا بیان کیا ہے کہ میری صفات ہیں کہ میں بلندی پر ہوں، میری صفات ہیں میں قربت پر ہوں، اتنی قربت پر ہوں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور بلند اتنا ہوں کہ وہ عرشوں کا تصور کر لو، اس کے اوپر کرسی کے اوپر اللہ، بلند اتنا اور قربت اتنی کہ تمہاری شہرات سے بھی زیادہ قریب۔ نہیں سماتا تو پوری کائنات میں نہیں سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ بات سمجھ رہی ہے؟ اس لیے فرمایا ثم استوى علی العرش، تو یہ واقعی حقیقتاً ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علویت کا ذکر ہے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، اس کا نام رحمان ہے، اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لیجیے۔ کیا معنی؟
معنی یہ کہ یہاں پر ان لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے جو لوگ اللہ کی ذات سے ناواقف ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ صاحبان علم سے پوچھو کہ رحمان کون ہے، رحمان۔ آگے آخری آیت کریمہ ہے اس درس کی، اور اس میں یہ ہے کہ اس کو ذرا سمجھیے، مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر ایک ہی الہ کی عبادت کا ذکر ہے۔ تمام معبودان باطلہ سے عبادت کا رشتہ کاٹ کر اللہ کی عبادت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا تعلق یہ لا الہ الا اللہ بتاتا ہے۔ ہاں جی، وہ جو صحابی رسول نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں مخلوق کی عبادت چھوڑ کر کے، اور مخلوق کے ساتھ رشتہ توڑ دیں، اللہ کے ساتھ خالق کے ساتھ رشتہ عبادت کا جوڑ لیں۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یاد رکھیے کہ جب یہ تصور مشرکین کے سامنے جاتا تو مشرکین کو بڑی حیرت ہوتی کہ ایک خدا، ایک اللہ، ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے کام ہیں، اتنی ساری دنیا میں معاملات ہیں، لیکن وہ اپنے تئیں دلائل کوئی نہیں رکھتے تھے، نتیجتاً خاموش ہو جاتے۔ لیکن اگلے ہی مرحلے میں جب اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ بھائی تم اللہ کی عبادت کرو جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا، اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ جب یہ خالق مالک رازق کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جب مشرکین مکہ کے سامنے رحمان اور رحیم اور مالک کی بات ہوتی تو وہ فوراً کہتے کہ اے محمد، ہمیں کہتے ہو کہ ایک خدا کو مانو، خود رحمان کی باتیں کرتے ہو، کبھی اللہ کہتے ہو کبھی رحمان کہتے ہو، تو تم بھی تو ایک کو چھوڑ کے کئی خدا مانتے ہو نا، تو اگر ہم نے مان لیے تو کون سا برا کر لیا؟ سمجھ آ رہے؟ یہ ان کا ایک شبہ تھا کہ رحمان اور ہے، اللہ اور ہے، تو اللہ کی طرف بھی کبھی بلاتے ہیں کبھی رحمان کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ بات ان کو ہضم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کی عبادت کرو تو کہتے ہیں مر رحمان، رحمان کیا ہے؟ ہم رحمان نہیں جانتے، ہم رحمان کو نہیں جانتے، بلکہ ہم تو الہ کو جانتے۔ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہونے لگا تو وہ جو عہد نامہ لکھا گیا، معاہدہ لکھا گیا، اس معاہدے کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو فوری طور پہ کفار نے کیا کہا تھا؟ مشرکین کے وفد نے کہا تھا اے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مٹا دیجیے۔ اگر ہم نے اس کو مان لینا ہو تو پھر معاہدہ ہی کس بات کا، پھر جھگڑا ہی کس بات کا، پھر رکاوٹ اور اختلاف کس بات؟ آپ لکھیے بسمک اللہم، جو ہمارے یہاں چل رہا ہے یہی ان کے یہاں چلتا رہا، بسمک اللہم یہ چلتا رہا۔ تو گویا وہ اللہم کو اللہ کو جانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم رحمان کو نہیں جانتے، یہ رحمان کا لفظ بیچ میں سے ہٹا دیجیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب ان سے یعنی کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، کیا جس کے لیے آپ ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں؟ کیا مطلب آپ جس کے بارے میں کہیں گے ہم سجدہ کر لیں گے، اور جس کے بارے میں ہم کہیں گے ہم نہ کریں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری مرضی کا نہیں، آپ کی مرضی کا ہو، آپ کی مرضی کا الہ بھی ہو، آپ کی مرضی کا اللہ بھی ہو، آپ کی مرضی کا رحمان بھی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں وما وزادهم نفورا، یہ جو ان کا تصور ہے نا، اس تصور نے ان کے کفر کو اور بڑھا دیا ہے۔ حالانکہ رحمان کو وہ جانتے تھے، رحمان ان کے یہاں استعمال ہوتا تھا، یہ بات ضرور رکھیے گا، لیکن جان بوجھ کے انہوں نے رحمان کا انکار کیا۔ مقصد ان کے انکار کا یہ تھا کہ اگر آپ ہم سے رحمان منوائیں گے تو ہم 360 بت منوائیں گے، اور یہ تصور انہوں نے باقاعدہ طور پہ پیش کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجا کہ اے محمد کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ کے مطالبات درست، کچھ ہمارے مطالبات آپ کو تسلیم کر لیں، تو مل بانٹ کے چل لیتے ہیں، کوئی اختلاف اور جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے جواباً فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے او کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی پوجا تم کرتے ہو ان کو میں نہیں پوجوں گا۔ وزادہم نفورا، تو ان کے اس نظریے اور سوچ نے ان کے کفر کو بڑھا دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب